آج ہم نے مضمون پڑھنا ہے ورزش کے فائدے۔ ورزش کو انگریزی زبان میں ایکسرسائز کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے انسان کا مختلف جسمانی حرکات و سکنات سے، یعنی چلنا، ٹھہرنا، کوئی بھی کام کرنا، اس سے خود کو تندرست و توانا رکھنے کی کوشش کرنا، یعنی اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرنا۔ ورزش کے کئی طریقے ہیں۔ پہلے بیٹا ہم تعارف میں یہ والی چیزیں لکھیں گے، لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی کہ یہ ایک لائن میں نہیں ہو، یہ علیحدہ سے اس لیے کمپوزنگ میں کیا جاتا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، لیکن جب آپ لکھ رہے ہوں تو آپ اس سارے کو ایک ہی پیراگراف بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دو دو لائنیں کر کے آپ مضمون کو کبھی بھی نہیں لکھیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ورزش کے کئی طریقے ہیں جن سے انسان بے شمار فائدے اٹھا سکتا ہے اور کئی بیماریوں کو ادویات کے بغیر ہی دور کر سکتا ہے۔ مگر یہ بیٹا لفظ ہے، یہ میم غافر گر آ گیا تو آپ نے اس کو مگر کر لینا ہے۔ اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط، یعنی کچھ قوانین جن کا جاننا انتہائی اہم ہے۔ کچھ ایسے طور طریقے ہوتے ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان بس ورزش کر لے یا اس کو کوئی بھی ٹائم جب اس کا دل کرے اس کو ورزش کر لے، بلکہ اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر ہوتا ہے اور اس کے لیے خاص طور پر اصول مقرر ہیں کہ کھانے کے بعد نہیں کرنی چاہیے یا اس سے پہلے کرنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ دور حاضر یعنی موجودہ دور میں گہما گہمی کا یہ عالم ہے، یعنی رونق یا ایک جو ہوتی ہے شور شرابہ یا لوگ جتنی مصروفیت ہے اس کا یہ عالم ہے۔ عالم یعنی حال ہے کہ انسان مقررہ وقت میں ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، اور نظام انہضام یعنی جو اس کا ہاضمے کا نظام ہے درست نہ ہونے کی وجہ سے اسے کئی قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، یعنی وہ بیماریوں میں گر جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دور حاضر کا انسان ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے کاہلی یعنی سستی، اور سستی یعنی ایک جو انسان میں کسی کام کی نہ کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے، اور موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے، جو از خود ایک بیماری یعنی جو اپنے آپ میں ہی ایک بیماری ہے۔ پھر صرف ورزش ہی ایک ایسا طریقہ ہے جو انسان کو ان تمام بیماریوں بلاؤں سے یعنی مصیبتوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ بیٹا اگر یہ لفظ مشکل ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ اس کی جگہ آسان جو میں معنی بتاتی ہوں وہ آپ لکھ کر اس کو ایڈ کر کے مضمون کو اسی طرح سے شامل کر لیں۔ اور یہ جو شعر ہے، دوا کوئی ورزش سے بہتر نہیں، یہ نسخہ ہے کم خرچ بالا نشین، یہ بیٹا اگر آپ چاہیں تو یہ والا جو شعر ہے یہ اٹھا کے آپ سب سے پہلے لے جائیں، ٹھیک ہے؟ دوا کوئی ورزش سے بہتر نہیں، یہ نسخہ ہے کم خرچ بالا نشین، یعنی انسان بہت کم خرچے میں ہی معزز یعنی بہت اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ صرف ورزش کے ذریعے سے صحت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اس میں نہ کسی کا کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ اس کا کوئی زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ شعر جو ہے یہ آپ فرسٹ میں بھی لا سکتے ہیں۔ جس طرح مشین کے کل پرزوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پوری صفائی باقاعدگی کے ساتھ ہوتی رہے اور معمول کے مطابق ان کو تیل دیا جاتا رہے تاکہ اس کی کارکردگی میں فرق نہ آئے، اس طرح انسان کے اندر بھی بے شمار پرزے ہیں جن کو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دونوں کام بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے ورزش سے کیے جا سکتے ہیں۔ جو لوگ روزانہ معمول کے مطابق ورزش کرتے ہیں ان کی صحت بڑھاپے میں بھی اچھی دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، یہ بیٹا اگر یہ والی لائن آپ نہ بھی لکھیں، صرف شعر لکھ دیں، اس جگہ پہ نہ لکھیں کہیں اور لکھ دیں، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ آپ لکھ دیتے ہو کہ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے تو پھر شعر لکھنا لازمی ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ویسے ہی پیراگراف کو جاری رکھنا ہے، شعر کہیں اور لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی۔ جو ورزش ہمیشہ کرے بے درنگ، ٹھیک ہے نا، یعنی بغیر ہچکچاہٹ کے، بغیر روک ٹوک کے یا بغیر کسی ناغے کے جو کوئی ورزش ہمیشہ کرتا رہے گا، وہ پیری میں اس کی جوانی کا رنگ، پیری یعنی بڑھاپا، اس میں جوانی کا رنگ شامل ہو جاتا ہے۔ ورزش نہ صرف ہماری صحت کو قائم رکھتی ہے بلکہ پرکیف یعنی
ایک لطف والی جو زندگی ہے اس کی ضامن ہوتی ہے، ضمانت ہوتی ہے. جب تک کسی کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے اسے اس چیز کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے تو اسے اس کی قدر و منزلت یعنی اس کی قدر کا، اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر بیش قیمت ہے. جب ہم سے صحت چھن جائے، ہم 1-2 دن کے لیے بیمار ہو جائیں، تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. یا اگر ہم ورزش کرتے ہیں تو شاید ہمیں یہ بیماری لاحق نہ ہوتی. اس میں سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ موٹاپا اور اس سے جڑی ہوئی تمام بیماریاں. اسی طرح ایک صحت مند آدمی بیماری کی تباہ کاریوں سے یعنی اس کی تباہ کاریوں سے، اس کی بربادیوں سے متعلق کبھی اندازہ نہیں کر سکتا، اور صرف بیمار آدمی کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ تندرستی کتنی نعمت ہے. بقول قربان علی بیگ سالک، یہاں پہ آپ شاعر کا نام نہ بھی لکھیں، صرف شعر لکھ دیں، تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، یعنی اس نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. تندرستی ہزار نعمت ہے، آپ اس کو تندرستی کو اکٹھا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. تو آپ نے یہ والا جو مضمون ہے اس کا پیج جو پہلا ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اس کے بعد دوسرا پیج ہے وہ ہے کہ ورزش کی بھی کئی اقسام ہیں. کچھ ہلکی قسم کی ورزشیں ہیں اور کچھ کا شمار سخت ورزشوں میں ہوتا ہے. ہلکی قسم کی ورزش میں دوڑنا، کودنا، صبح کی سیر اور چہل قدمی کرنا شامل ہے. یہ ہلکی قسم کی ورزشیں ہیں جو ہم روٹین کے لحاظ سے روزانہ کر سکتے ہیں. اگر انسان کے جسم کا کوئی عضو خراب ہو جائے یا اس میں نقص پڑ جائے یعنی اس میں کوئی خامی آ جائے تو ایسی صورت میں انسان بیمار کہلاتا ہے. اس لیے انسانی جسم کے تمام اعضاء یعنی اس کے جسم کے جو حصے ہیں اعضاء کہتے ہیں کا صحت مند رہنا بے حد ضروری ہے. اسی پس منظر میں نذیر اکبر آبادی، یہ یہاں پہ چھوٹی یہ نہیں آئے گی، نذیر اکبر آبادی نے کیا خوب کہا ہے. آپ شاعر کا نام نہ بھی لکھیں، ویسے ہی شعر لکھ دیں. جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست. یعنی جتنے شاعری ہے، جتنی گفتگو ہے، سخن کا مطلب گفتگو کلام ہوتا ہے، تو ان میں سب سے جو بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عزت کے ساتھ انسان کو رکھے اور تندرستی والی زندگی دے. انسان کی صحت کا راز ورزش میں مضمر ہے. مضمر یعنی چھپا ہوا، پوشیدہ. ورزش انسان کے جسم کو متناسب ہوتا ہے، ہم وزن، یعنی کسی چیز کی نہ زیادتی نہ کمی ہو، اور صحت مند بناتی ہے. تمام اعضاء کو مضبوط بناتی ہے. ورزش جسم میں موجود نقائص کو دور کرتی ہے یعنی جو خامیاں ہوتی ہیں. ورزش سے انسان میں حوصلہ اور جرأت پیدا ہوتی ہے. وہ مستقل مزاجی یعنی اس کے اندر جو ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے انسان کے اندر. مستقل مزاجی یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت اس کا مزاج یہ نہیں کہ کبھی غصے کے حالت میں کبھی بہت زیادہ ٹھہراؤ آ جانا، بلکہ ایک مستقل مزاجی ایک طرح کا جو مزاج ہے اس سے کام میں مصروف رہتا ہے. ورزش سے انسان کے اندر خود اعتمادی بڑھتی ہے اور اس میں مہم جوئی کا، کیونکہ اس کے تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور اس میں مہم جوئی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یعنی سب کچھ پا لینے کا اور آگے بڑھنے کا. اس لیے انسان کو چاہیے صبح سویرے اٹھ کر نماز کے بعد ورزش جو ہے وہ کرے، کیونکہ حفظ صحت یعنی صحت کی حفاظت کے لیے ورزش بہت ضروری ہے. تاریخ شاہد ہے کہ وہ قومیں جو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل سے بھی استفادہ کرتی ہیں، فائدہ اٹھاتی ہیں، ان دوسری قوموں پر ہمیشہ غالب رہتی ہیں، یعنی ان پر چھائی رہتی ہیں جنہوں نے ورزش سے اجتناب کیا یعنی پرہیز کیا یا اس سے پرے رہیں، دور رہیں. ایک انگریزی مقولہ ہے، آپ اس مقولے کو ویسے بھی لکھ سکتے ہیں، ساتھ نہ بھی لکھیں. اس کو مارکر کے ساتھ لکھیں گے کہ دماغ بھی اس شخص کا صحت مند ہوتا ہے جس کا جسم مضبوط اور توانا ہو یعنی صحت مند ہو. اگر جسم اور دماغ صحت مند نہ ہو تو زندگی بیکار ہے. یہ جو ہے مقولہ آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے. اس کے بعد ہے کہ بزرگوں کا قول ہے. یہ بیٹا دونوں جو مقولے ہیں آپ اس کو کسی اور جگہ پہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں اکٹھے نہ بھی لکھیں. اس جگہ پہ اکٹھے آ گئے ہیں لیکن آپ نے اس مقولے کو اٹھا کے یہاں پر لے جائیں اس پیراگراف کے بعد، ٹھیک ہے. یہ جو بزرگوں کا قول ہے، انجام کو یا اس سے بھی پہلے اس جگہ پر بھی لکھ سکتے ہیں.
انجام کو سوچنے والا انسان دنیا میں کامیاب اور آخرت میں سرخرو ہوتا ہے. سرخرو کا مطلب بھی کامیابی ہے، یعنی وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے جو یہ سوچ لے کہ آخر میرا مستقبل میں کیا حال ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ انسان جو اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے دنیا کی تمام نعمتوں سے بہرہور ہو سکتا ہے، یعنی وہ نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے. ہر آدمی کو اپنی جسمانی طاقت کے لحاظ سے ورزش کرنی چاہیے. زیادہ ورزش کرنے سے سخت نقصان ہوتا ہے. یہ بھی نہیں کہ سارا دن انسان ورزش میں مصروف رہے، اس سے بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے کہ جسم جو ہے وہ ہمارا اس حالت میں نہیں ہوتا کہ ہم ہر وقت اس کو ورزش میں مصروف رکھیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص ڈائٹنگ کرنے لگتا ہے یا بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے لگتا ہے تو وہ بھی اس کی صحت پر الٹا اثر کرتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے. اس لیے جسم کو زیادہ تھکانا نہیں چاہیے. ورزش کے فوراً بعد نہانا نقصان دہ ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ورزش ہے اس کے بعد پسینہ آیا ہوا ہے اور آپ ویسے ہی نہانے کے لیے چلے جائیں. ورزش کے بعد کچھ دیر تک آرام کرنا چاہیے. ورزش ہمیشہ خالی پیٹ کرنی چاہیے، یعنی ہم ہمیشہ ورزش جو ہے کھانا کھانے کے بعد نہ کریں بلکہ اس سے پہلے کریں. یہ دو احتیاطی تدابیر ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر، یعنی جن پر عمل کر کے انسان صحیح معنوں میں ورزش سے مستفید یعنی فائدہ حاصل کر سکتا ہے. غریب غربا تو دن رات محنت مشقت کرتے رہتے ہیں، انہیں کسی قسم کی ورزش کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو پہلے ہی تھکا دینے والے کاموں میں مصروف رکھتے، انہیں کسی خاص قسم کی ورزش کی ضرورت نہیں. لیکن عمرہ کے لیے جو دن رات پیٹ میں غذا ٹھونستے رہتے ہیں، یعنی اپنے جسم میں صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی ڈالتے رہتے ہیں، ورزش نہایت ضروری ہے. لطف جاں حاصل نہ ہوگا تو اگر بیمار ہے، تندرستی کے مقابل سیم و زر بیکار ہے. سیم و زر کہتے ہیں بیٹا سونے اور چاندی کو. ٹھیک ہے. اس میں کیا کہا گیا ہے کہ زندگی کا جو لطف ہے وہ حاصل کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب اگر آپ بیمار ہوں گے. تندرستی کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس سونا چاندی مال و دولت کتنی ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ آپ کے کسی کام کی نہیں رہتی. بعض لوگ ورزش کرنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ورزش نہ ہی کرنی پڑے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ اس قسم کے لوگ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، زندگی ان کے لیے کٹھن یعنی مشکل اور مصیبت بن جاتی ہے. اب اس کے بعد بیٹا اس کا یہ تیسرا پیج ہے. یہ آپ نے کرنا ہے کہ مشہور فرانسیسی فلاسفر روسو کا قول معروف ہے. ٹھیک ہے نا، مشہور ہے، معروف کی جگہ مشہور بھی لکھ سکتے ہیں، یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مشہور فلاسفر کا قول ہے. ٹھیک ہے نا، اگر نام آپ نے اس کا نہیں بھی لکھنا. اگر آپ ذہانت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی انسان اپنے اندر ذہانت پیدا کرنا چاہتا ہے تو طاقت پیدا کیجیے، کیونکہ کمزور انسان کبھی بھی ذہین ثابت نہیں ہو سکتا. جو سست ہوگا وہ کبھی بھی اپنی ذہانت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جسم کو کھیل کے ذریعے لگاتار ورزش دیجیے، شاگردوں کو طاقتور بنائیں، وہ جلد دانشور بن جائیں گے. یعنی کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو شاگرد یعنی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پہلے طاقت دیں تو وہ جلد جلد ذہانت بھی حاصل کر لیں گے اور دانشور یعنی عقل مند بھی بن جائیں گے. بیٹا جن بچوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا بعد میں ان سے سوال پوچھ لیتی ہوں کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہ طالب علم جو ورزش نہیں کرتے صحت کی خرابی کے باعث تعلیم بھی مکمل نہیں کر سکتے. بعض طالب علم خیال کرتے ہیں ورزش میں وقت ضائع ہوتا ہے اور یہی وقت اگر مطالعہ میں خرچ کیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا، حالانکہ وہ آخر میں بجائے فائدے کے نقصان اٹھاتے ہیں. کیونکہ صحت ہی اچھی نہ ہو تو کام کیوں کر انجام پا سکتا ہے اور تعلیم کیسے پوری ہو سکتی ہے. یونانی مفکر افلاطون کا کہنا ہے. جی بیٹا یہ جن بچوں نے ہینڈ ریز کیا، حفصہ اقبال، بیٹا آپ بتائیں کیا بات ہے. حمدہ ساجد آپ بولیں بیٹا.
جی بیٹا یہ نور فاطمہ ہے, اس نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. جی بیٹا. ٹیچر میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ جو مضمون ہے ٹیچر یہ کم از کم کتنے پیج کا آنا چاہیے؟ یہ بیٹا میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں, ایک دفعہ مضمون کمپلیٹ ہو جائے پھر میں آپ کے نا ان تمام سوالوں کا جواب دیتی ہوں کہ آپ نے کیسے کیسے اس کو لکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ جی بیٹا یہ جو ہے اس میں ہے کہ خوراک, کام اور آرام اگر زندگی کی ضروریات ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کھیل ورزش ایک ایسا ستون ہے, یعنی ستون کہتے ہیں ہم کسی چیز کی بنیاد جس پر کھڑی ہو, جو زندگی کی جیسے پلر ہم کسی چیز کا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ستون, جو زندگی کی مضبوطی اور پائیداری کا ذمہ دار ہے. یہ یونانی مفکر افلاطون کا قول ہے. دنیا کے بڑے بڑے قومی مشاہیر جو ہیں, یعنی مشہور لوگ, ٹھیک ہے نا, مشاہیر جو ہے مشہور کی جمع ہے, سائنسدان, فلاسفر, بین الاقوامی شہرت رکھنے والے ڈاکٹرز اور محققین سب اپنے فرائض تندرستی سے ہی سر انجام دیتے ہیں. ان کے دماغ بھی تندرست ہوتے ہیں اور جسم بھی اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے فرائض کے انجام میں ان کا پورا پورا ساتھ دیں, اور یہ تندرستی صرف مناسب ورزش سے ہی قائم رہ سکتی ہے. الغرض اس کے علاوہ اب بیٹا یہ پوائنٹس دیے گئے ہیں, آپ نے ان کو اس طرح سے نہیں لکھنا کہ سٹار بنائے ہو یا کچھ بھی, یہاں پر آپ صرف لکھیں کہ ورزش سے ہی قائم رہ سکتی ہے. اس کے بعد آپ یہ فوائد کے زمرے میں ضرور لیں گے لیکن بغیر کسی ہیڈنگ بنائے, بغیر کسی پوائنٹ کے بنائے ہوئے, ٹھیک ہے. ورزش کرنے سے انسان موٹاپے جیسی خطرناک بیماریوں سے بچا رہتا ہے. اس کے علاوہ بلڈ پریشر, حفظان قلب یعنی دل کی جو حفاظت ہے جیسی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے, یعنی حفظان قلب یعنی کہ دل کا جو حفاظت ہے, یعنی جو ہماری ہارٹ اٹیک وغیرہ جیسی بیماریاں ہیں ان سے بھی محفوظ رہتا ہے. ورزش جسم کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتی ہے, جس کے ہر حصے کی نشو و نما صحیح طریقے سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اعصاب کا تناسب بھی درست رہتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ورزش انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ خطرات کا مقابلہ کر سکے, یعنی وہ صحت مند ہوگا, طاقتور ہوگا تو ہر خطرے سے لڑ سکتا ہے. ورزش نظام کو معمول پر لے آتی ہے, یعنی کبھی نہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور نہ ہی لو ہونے دیتی ہے. نظام جو ہے وہ بھی, یعنی ہاضمے کا جو نظام ہے وہ بھی بالکل تندرستی کی طرح ہوتا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی بیماری لاحق نہیں ہوتی. ورزش کرنے والے انسان میں بیماری کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. ورزش سے انسان کی غفلت اور سستی دور ہو جاتی ہے, کیونکہ تھکاوٹ نہیں ہوتی تو وہ سست نہیں پڑتا. ورزش کرنے سے پسینے کے ذریعے جسم کی غلاظتوں کا اخراج ہو جاتا ہے, یعنی پسینہ جو ہے وہ ہمارے صحت مند ہونے کی علامت ہوتا ہے, جس سے ہماری بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ اس پسینے کے ساتھ ہی بہہ جاتی ہیں. چنانچہ تمام طالب علموں پر لازم آتا ہے, یعنی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی حصہ لیں اور اپنی عمر کے مطابق ورزش کرنے کو اپنا معمول بنائیں.